الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے ہم نے جمال الدین غوری مسجد میں درس بخاری شریف کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو دراز فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمامی حضرات ایسی شوق ذوق کے ساتھ درس حدیث میں شریک ہوں۔ بخاری شریف یہ امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ جعفی یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جنہیں ہم امام بخاری کہتے ہیں۔ نام پورا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، لیکن ہم امام بخاری کہہ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بخاری جنہوں نے لکھی وہی امام بخاری ہیں۔ بخارا کی طرف منسوب ہے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ولادت 196 ہجری میں ہوئی، 196 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 205 میں آپ کی وفات ہوئی، 255 میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام بخاری علیہ رضوان بچپن ہی سے حدیث کا شوق رکھتے تھے، بچپن ہی سے آپ نے احادیث کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ بچپن ہی سے آپ نے کئی کتابیں منہ زبانی یاد کر لی تھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب اور دیگر محدثین کی، علامہ امام وقی کی کتاب، یہ ساری کتابیں منہ زبانی یاد کر لی۔ اور جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو مختلف شہروں کا سفر کر کے آپ نے احادیث کو 1000 استادوں سے حاصل کیا، اور 1000 اساتذہ سے یہ حدیثیں حاصل کی۔ ٹوٹل حدیث امام بخاری کو پوری سند کے ساتھ، یعنی جو سند آتی ہے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے روایت کی، پھر اللہ کے رسول کا قول، تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر آپ نے 1 لاکھ صحیح حدیثوں کو الگ کیا۔ پھر ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے 7000 حدیثیں بخاری میں جمع کی ہے۔ 1 لاکھ صحیح حدیث میں سے بخاری میں کتنی ہے؟ 7000۔ وہ بھی 7000 کیسی ہے کہ ڈبل آ گئی ہے، کہیں ایک ہی حدیث 3 جگہ پر، 4 جگہ پر، 5 جگہ پر ایک ہی حدیث، تو 7000۔ وہ مکررات کو، یعنی کہ جو ڈبل ہو گئے، ان کو ہٹا دیں، سنگل حدیث اگر شمار کریں تو صرف حدیثیں 4000 ہیں۔ 1 لاکھ میں سے 4000 حدیثیں یہاں موجود ہے امام بخاری کی، ٹھیک ہے؟ تو باقی کی 96,000 حدیثیں صحیح کہاں گئی؟ باقی کی صحیح 96,000 حدیثیں جو امام بخاری کو یاد تھی، کتاب میں لکھی نہیں، وہ گئی کہاں؟ غائب ہو گئی؟ نہیں، امام بخاری کا جتنا، یعنی ان کی ضرورت تھی اور جتنے کام کی تھی انہوں نے بیان کر دی۔ باقی جو حدیثیں صحیح ہیں وہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یہاں تک کہ پھر امام حاکم نے مستدرک میں جمع کی ہے، ابن خزیمہ نے جمع کی، صحیح ابن خزیمہ، اور بھی مصنف عبدالرزاق ہے، اس میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، کیا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری مسلم میں نہیں تو مطلب دین نہیں، حدیث نہیں۔ بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں، حدیث میں ہونا ضروری ہے۔ بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں، حدیث میں ہونا ضروری ہے نا۔ اور اگر وہ حدیث فضائل اعمال میں ہو، ہم حدیث صحیح ڈھونڈیں گے کب؟ جب ہمیں کوئی حلال حرام ثابت کرنا ہو، کوئی عبادت ثابت کرنی، تو ہم صحیح حدیث تلاش کریں گے کہ ہمیں حکم ثابت کرنا ہے۔ لیکن اگر عمل کی فضیلت ثابت کرنی ہے، حضور کی کوئی فضیلت بیان کرنی ہے، تو ضعیف حدیث بھی چل جائے گی۔ فضیلت میں ضعیف حدیثوں میں بھی کام چل جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل صحیح پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ ایک بات یہ بھی اشارہ کر دوں، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔
حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ حدیث ضعیف یوں ہوتی ہے بھائی، ایک حدیث ہے جسے ایک صحابی نے سنا، صحابی نے بیان کیا تو تابعین نے، تابعین نے بیان کیا تو طبع تابعین نے، طبع تابعین نے بیان کیا تو نیچے، پھر ان کے نیچے، پھر ان کے نیچے، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ تو حدیث تو چلی آ رہی تھی، لیکن بیچ میں کوئی ایک ایسا بندہ آ گیا، ایک ایسا بندہ کہ جس کا قوت حافظہ کمزور ہے، اسے زیادہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، اسے دیکھنا پڑتا، ایک منٹ ہاں، دیکھ کر پھر وہ بیان کرتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کوئی الفاظ بھول جاتا ہے، یا کبھی کبھی کسی نے اس کو کوئی جھوٹ بات کرتے، سودا میں، کاروبار میں کچھ جھوٹ بولتے دیکھ لیا، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی خلاف شرع کام کرتے دیکھ لیا، کوئی اس طرح کی بات پائی گئی، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ قوت حافظہ میں کمی، تام ضبط نہیں ہے، تو حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، کہ یہ راوی تو کمزور ہے، یہ تو بڑھاپے میں بھول جاتے تھے، یہ تو ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ پیش آیا، ان کے ساتھ تو یہ خرابی لازم آئی، تو اب یہ حدیث اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی نے بیان کیا، تابعین نے، طبع تابعین نے، تو اس درمیان امام اعظم آ گئے، پھر امام اعظم کے بعد کسی نے اس حدیث کو، کوئی ایسا راوی آ گیا کہ جو ضعیف تھا، جس کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ راوی تو ضعیف ہے، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث قہقہا، نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنا، امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے نزدیک اگر آپ نے نماز میں زور سے ہنس دیا، آواز سے، اتنی آواز کہ پڑوس والے نے سن لیا، آپ کے بازو والے نے سنا، تو کہتے ہیں نماز ٹوٹے گی۔ وضو سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی، نماز کے باہر زور سے ہنسو تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو نماز میں زور سے ہنسو تو وضو کیوں ٹوٹ جائے؟ وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ نماز بھی ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ باہر ہنسو، نماز کے باہر ہنسو تو کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں زور سے ہنسو گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہتے حدیث رسول ہے۔ ایک کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ایک نابینا صحابی آئے، انہیں نظر نہیں آتا تھا تو ایک کنویں میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، وہ زور سے ہنس دیے۔ جب سرکار نے سلام پھیرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی زور سے ہنسا ہو، جس نے بھی کہا لگایا، وہ واپس جائے، وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے۔ سرکار نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھے، فرمایا دوبارہ وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے۔ اب امام اعظم تو پرانے زمانے کے ہیں، وہ تو تابعین کے زمانے کے، تو ان تک یہ حدیث پہنچی تو صحیح تھی، آپ نے فیصلہ کیا حدیث رسول ہے، سرکار نے وضو کا حکم دیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کریں پھر نماز ادا کریں۔ اور امام شافعی آتے آتے تو ہو سکتا ہے ضعیف ہو گئی حدیث، ان تک پہنچتے انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ کہنے کا میرا مقصد بتانے کا یہ کہ حدیث ضعیف بھی کیسے ہوتی ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہو متفقہ طور پر تو حدیث کے احکام ثابت کرنے میں وہ قابل قبول نہیں ہے، فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، فضیلت کے لیے حدیث ضعیف بھی کافی۔ اب امام بخاری نے جو سب سے پہلا باب باندھا وہ کیا ہے؟ کتاب الوحی، وحی کی یہ کتاب ہے، یعنی کہ وحی کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری وحی کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ دیگر محدثین کو دیکھیں تو وہ ایمان کا ذکر کرتے ہیں، کوئی طہارت کا ذکر کرتا ہے، پاکی کا ذکر کرتا ہے، امام بخاری نے وحی کا ذکر کیا، اور یہ وحی کا ذکر اس لیے کیا، اشارہ اس جانب کہ شریعت کے سارے اعمال، دین کے سارے احکام اور ساری باتیں، سب کا تعلق وحی الہی سے ہے، سب کا تعلق وحی سے ہے، اللہ کے وحی کے ذریعے سارا دین ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو امام بخاری نے جس سے دین اور دین کے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ہے وحی الہی۔ تو پہلی جو کتاب شروع کی وہ وحی سے شروع کی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب تلاوت کی جاتی ہو، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، تو جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث مبارکہ ہے، دونوں وحی ہے، لیکن ایک کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یہ دو قسمیں۔ اچھا، وحی کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں لغت کے اعتبار سے تو وحی کا معنی ہے چھپ کر، یعنی پوشیدہ طور پر کوئی کلام کرنا، ہے نا، الکلام فی الخفاء،
پوشیدگی میں کلام کرنا، چھپ کر کلام، یعنی سرگوشی میں آپ کے کان میں کوئی بندہ بات کرے، اسی کو وحی کہتے ہیں۔ ڈکشنری کے زبان میں، لغت میں اسی کو وحی کہتے ہیں کہ کان میں بات کہہ دیں، چپکے سے کہہ دے، ٹھیک ہے۔ تو وحی کا معنی پیغام پہنچانا، وحی کا معنی اشارہ کرنا، وحی کا معنی یعنی پوشیدہ بات کرنا۔ لیکن اصطلاح شرع میں وحی کہتے ہیں اللہ کا کلام جو فرشتوں کے ذریعے سے ہو یا بغیر فرشتے کے ذریعے سے نبی اور رسول پر نازل ہو، اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی الہی ہے، اور یہ وحی الہی یہی ماخذ، منبع، مصدر اور یہ بنیاد ہے سارے دین کی، سارے دین کی بنیاد ہے، سارے دینی احکام کی بنیاد۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا۔ اچھا، کتاب الوحی آپ نے چیپٹر لگایا، اور اس میں یعنی کہ کتاب الوحی تو پورا ایک ٹاپک، اس میں ایک چیپٹر، پھر الگ الگ چیپٹر ہوتے ہیں جسے ہم باب کہتے ہیں، ہے نا۔ اس چیپٹر میں جو چیپٹر کا نام ہوگا اسے ترجمہ باب کہتے ہیں، ترجمۃ الباب، باب کا ترجمہ ہے چیپٹر کا نام۔ تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہمارا ہے وہ چیپٹر کیا ہے؟ سب سے پہلے چیپٹر کا نام ہے کہ کیف کان، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا چیپٹر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ کے رسول پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اور اس چیپٹر میں امام بخاری نے 6 حدیثیں بیان کی ہے، 6 حدیثیں بیان کی ہے نا۔ اور ان 6 حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں سٹارٹنگ کا، وحی کی ابتدا کا ذکر موجود، باقی کی 2 حدیثیں، بلکہ 7 حدیثیں، اس چیپٹر میں 7 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں سٹارٹنگ کا ذکر، 2 حدیثیں وہ ہیں کہ جس میں امام بخاری نے، 5 حدیثیں وہ ہیں جس میں امام بخاری نے وحی کا ذکر کیا، وحی کا مطلق۔ لیکن 2 حدیثیں ایسی بھی ہے کہ جس میں وحی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی متعلق ہی، کوئی تعلق ہی نہیں وحی سے، اس میں وحی کا لفظ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں، لیکن امام بخاری نے بیان کیا۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اس لیے بیان کیا کہ امام بخاری جب بھی کوئی چیپٹر لگاتے ہیں تو چیپٹر کا نام تو یہ رکھتے ہیں کہ فلاں کی ابتدا، جیسے بابو کیف کان بدء الخلق، یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن صرف ابتدا بیان نہیں کرتے، پھر سارے اس کے متعلقات، اس کے مناسبات، اس کے حالات، کیفیت سب بیان کر دیتے ہیں۔ ویسے اسٹارٹ چیپٹر کا نام تھا کیسے وحی کی ابتدا ہوئی، لیکن پھر بیان وحی بھیجنے والے کی ذات، وحی لانے والے کی ذات، جس پر وحی نازل ہوئی اس کی ذات، اس کے اخلاق، اس کے اوصاف، اس کی شان، اس کی عظمت، سب کچھ امام بخاری نے بیان کر دیا ہے، سب کچھ بیان کیا۔ تو یہ 7 احادیثیں امام بخاری نے پہلے چیپٹر میں بیان کی ہے۔ اچھا، اس میں امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب چیپٹر لاتے ہیں، چیپٹر کا نام دے دیا، اس کے بعد اگر قرآن کی کوئی آیت اس چیپٹر کے مطابق ہو تو اس آیت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک آیت مبارکہ امام بخاری نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کی جانب ایسے ہی وحی نازل کی جیسے کہ ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی نازل کی، اور ان سے پہلے کے انبیاء کرام، یعنی ان کے بعد کے انبیاء کرام کی طرف، دیگر انبیاء کی طرف وحی نازل کی، ویسے ہی آپ کی طرف بھی وحی نازل کی۔ یہ آیت امام بخاری نے تبرک کے طور پر بیان کی کہ بھائی میں نے چیپٹر شروع کیا ہے تو تبرک کے لیے قرآن کی ایک آیت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی محفل کا آغاز بھی قرآن سے تبرک حاصل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی تبرک اور تیمن کے طور پر اپنی اس کتاب کے شروع میں، چیپٹر کے شروع میں آیت مبارکہ بیان کی۔ آیت بھی وہ لائے جس میں وحی کا ذکر ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تھوڑی آیت نازل ہوتی، 5 آیت نازل ہوئی، 1 آیت نازل ہوئی، 1 سورت چھوٹی سی نازل ہوئی، پھر 2 آیت نازل ہوئی، یہ تھوڑا نازل ہوتا ہے، نجمن تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں؟ ہمارے موسیٰ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ پر توریت ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہو گئی۔
تو آپ پر اگر قرآن پورا آ جائے نازل ہو تو ہم ایمان لائیں گے، یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہم کو من نہیں ہوتا آپ پر ایمان لانے کا، دل نہیں کرتا۔ ہاں ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو دیکھیں، ان پر توریت پوری ایک ساتھ نازل ہو گئی، وہ گئے کوہ طور پر پوری کتاب لے کر آ گئے، یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا لائے۔ تو آپ پر بھی قرآن پورا نازل ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ بھائی آپ پر بھی ایسے ہی وحی نازل ہوتی ہے جیسے حضرت نوح پر ہوئی، حضرت ابراہیم پر ہوئی، حضرت موسیٰ پر ہوئی۔ یہاں اللہ نے 11 نبیوں کے نام ذکر فرمائے ہیں، 11 نبیوں کے نام اس آیت مبارکہ میں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وحی کا انداز، طریقہ وہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے سوا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو ایک ساتھ ساری وحی نازل کر دی گئی ہو، ایک ساتھ پوری کتاب دے دی گئی ہو۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے، فائدہ کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی وحی نازل ہو رہی ہے، تو پھر ایک حکم آیا، ہم نے مان لیا، ہم عمل کرتے ہو گئے، تو پھر دوسرا حکم آیا، تو پھر ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ تو اسٹارٹنگ ہے، اسلام کی اسٹارٹنگ ہے، آیتیں نازل ہوتی جاتی ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، عقیدہ بڑھتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا گیا، عمل بڑھتا گیا، ہے نا، عمل بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز، اور کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ لیکن پھر ماہ رمضان آ رہا تھا، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ بھی فرض، رمضان کے روزے بھی فرض، 3 چیزیں فرض ہو گئی، حج تھا ہی نہیں۔ پہلی یعنی دوسری ہجری میں یہ چیزیں فرض ہوئی، پھر تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں ہجری تک کچھ فرض نہیں۔ 9ویں میں اللہ نے حج فرض فرمایا۔ تو یہ دھیرے دھیرے احکام نازل ہوتے گئے، جیسی ضرورت تھی ویسے۔ تو امام بخاری نے یہ آیت مبارکہ بیان کی۔ اب اس کے بعد جو حدیث بیان کی ہے، امام بخاری نے اپنے شیخ امام حمیدی سے اسے بیان کیا، اور یہ حدیث جو ہے، اس کی جو سند ہے، وہ سند جو ہے ویسے جو صحابی ہیں اس کے راوی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث کو منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں ارشاد فرمایا، خطبے میں بیان کیا۔ اور جب خطبے میں بیان کیا تو ظاہر سی بات ہے جمعہ میں جتنے موجود ہوں گے سب نے سنا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث مشہور ہے، لیکن روایت کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، سند اگر دیکھی جائے تو یہ سند غریب ہے۔ اور غرابت یہ کہ حضرت عمر سے صرف ایک راوی روایت کرتے ہیں، پھر ان سے ایک راوی، پھر ان سے ایک راوی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ ابن سعید تک ایک ایک راوی روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن سعید سے یہ حدیث 700 لوگوں نے روایت کی، اور 700 سے 7000 لوگوں نے روایت کی، لاکھوں نے روایت کی، پھر یہ حدیث مشہور ہو گئی۔ لیکن ابتداً اس کی سند میں غرابت، لیکن بعض محدثین نے اس کے مختلف طرق بیان کیا کہ یہ بھی حدیث مشہور کے حکم میں ہے۔ بعض نے تو متواتر معنوی بھی بیان کیا، لیکن یہ کہ مشہور ہے۔ اچھا، یہ حدیث پہلی کیا ہے؟ امام بخاری حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے، انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار نے بھی منبر پر ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات، یقول سرکار ارشاد فرماتے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پوری حدیث مبارکہ، حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا جو ہے نا وہ تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمر کو سب جانتے ہیں نا آپ لوگ، تو حضرت عمر کو تو ہر کوئی جانتا ہے، خلیفہ ثانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، گویا سرکار نے بھی اپنے خطبے میں منبر پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ کہتے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس کی میں تشریح بعد میں آگے بیان کرتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھنا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کہتے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، تو جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہو، یصیبھا کہ اسے حاصل کرے، جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہو کہ اسے حاصل کرے، یعنی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے، او الی امرأۃ ینکحھا،
یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کے لیے ہجرت کرے فہجرتہ ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی جانب ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی. اور اگر جس کی ہجرت ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، دوسری جگہ یہ الفاظ بھی ہے، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی جانب ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی. اب یہ حدیث علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سلوس اسلام ہے، اور بعض نے کہا امام ابو داؤد ہیں وہ کہتے ہیں ربوع اسلام، یعنی کہ اسلام کے احکام 4000 حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں. ان میں سے ان 4000 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی کہ بندہ ان پر عمل کرے تو پورے اسلام پر عمل کر لیا. 4 حدیثوں پر عمل کیا، کہتے پورے اسلام پر عمل کر لیا. وہ 4 حدیثیں کیا؟ پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، وما بینہما مشتبہات، ان حلال و حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہے، چھوڑ دو. حلال ظاہر ہے حلال پر عمل کرو، حرام ظاہر ہے بچ جاؤ. کہتے ہیں کہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں مشتبہ، تو اسے دور رہو، بس کامیابی ہے. تیسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لا یعنی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا. من حسن اسلام المرء، یعنی کہ انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی چیزیں بیکار فالتو بیکار کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دینا. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اس کا اسلام خوبصورت ہے. یہ تیسری حدیث. چوتھی حدیث یہ ہے کہ بندہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. کہتے ہیں یہ حدیث یہ ہے. یہ 4 حدیثیں، کہتے ہیں ان 4 حدیثوں پر عمل کیا نا پورے اسلام پر آپ کا عمل ہو جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث ہے یہ فقہ کے 70 باب میں شامل ہے، فقہ کے 70 ابواب میں شامل. اچھا یہ حدیث میں پوری حدیث آپ نے پڑھی، اس میں کہیں بھی وحی کا ذکر ہے؟ چیپٹر تو ہے ابتدائے وحی کا، اور انما الاعمال بالنیات میں وحی کا کوئی ذکر ہی نہیں. کہتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے ابتدان لائے ہیں وحی کے چیپٹر میں کہ چیپٹر شروع کر رہا ہوں وحی کا، لیکن وحی بھی آتی اس بندے پر ہے جس کی نیتیں صاف ستھری ہوتی ہے، جس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے نا. اور دوسری بات اس حدیث میں ہجرت کے بارے میں ہے کہ ہجرت کا ذکر ہے. کہتے ہیں اور اللہ کے رسول پر بھی وحی تب آئی جب حضور نے ہجرت فرمائی. کون سی ہجرت؟ شرعی ہجرت نہیں، لوگوی ہجرت، کہ گھر بار چھوڑ کر غار حرا اللہ کی عبادت کے لیے چلے. گھر بار چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، شہر والوں کو چھوڑ کر تنہائی میں خلوت نشینی میں آپ نے سب ہجرت کا لغوی معنی ہے چھوڑنا، تو سب چھوڑ کر غار حرا کی جانب گئے، عبادت کی. اللہ نے وحی نازل فرما دی ہے. یہ تعلق. اور دوسری بات یہ امام بخاری سٹارٹنگ میں یہ حدیث کتاب کے شروع میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں میری نیت تو بالکل صاف ستھری ہے، میری نیت تو صاف ہے، میں حدیث جمع کی بیان کی، میں یہاں کتاب لکھ رہا ہوں، میری نیت صاف ہے امت کی تعلیم کی خاطر، امت تک حدیث پہنچانے کے لیے. اے پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سننے والوں، سنانے والوں، تم بھی اپنی نیتوں کو صاف کر لینا، خالص نیت ہو، پاکیزہ نیت ہو، اس میں کوئی یعنی کہ درمیان میں کوئی خرابی اور فساد نہیں آنا چاہیے. میں حدیث اس لیے بیان کروں کہ لوگ سوچیں گے کتنا بڑا عالم ہے حدیث بیان کر رہا ہے نا. یہ نیت ہے، بیان کرنا بیکار، پڑھانا بیکار. آپ اس لیے سننے بیٹھے ہیں کہ بھائی مولانا جعفر نے اعلان کیا ہے میں ان کا دوست ہوں، مجھے تو بیٹھنا پڑے گا، مولانا جعفر کو دکھانے بیٹھے تو پھر ریاکاری ہو گئی. میری فلاں عالم سے
سے پہچان ہے، اس لیے ان کی تقریر سننے جانا پڑے گا، ورنہ وہ کہیں گے میری تقریر میں نہیں آیا تو مجھے یہ نیتیں، یہ فساد، یہ ریاکاری ہے، یہ سمعہ ہے، اور ریاکاری ہو تو عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو امام بخاری پہلے ہی لے آئے، بخاری پڑھنا بعد میں، پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لو، اپنی نیت درست کر لو۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جو بھی سنیں گے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس نیت سے سنیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں سننے بیٹھے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا روایت کے، جو حدیث کے الفاظ، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، حضور کی زبان مبارک سے نکلے وہ الفاظ ہم سننے سنانے بیٹھے ہیں، تو ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر نیتوں میں فساد اور خرابی ہو تو اچھے سے اچھا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ عمل یعنی امام شافعی فرماتے ہیں فقہ کے 70 ابواب میں نیت کا عمل دخل ہے۔ کیسے؟ آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھنے آئے تھے، نماز پڑھنے نارمل سی نماز پڑھنے آئے تھے، لیکن آپ نے کسی کو دیکھا، آج تو شفیع باپو بھی ہماری مسجد میں ہے نا، اور اس لیے آپ باجو میں بالکل ایسے نماز پڑھیں کہ او ہو خلوص، ایک دم ایسے صوفی بن کر، ایسے روزانہ تو اللہ اکبر جلدی سے فٹ فٹ مار رہے تھے، لیکن آج دھیرے دھیرے رکوع میں جا رہے ہیں، دھیرے سلو موشن ہو گیا ہے آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفیع باپو آئے تو دیکھیں نا کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، ہے نا۔ تو اگر یہ نیت آ گئی آپ کی، آپ کا عمل برباد ہو گیا۔ لڑکی والے دیکھنے آئے تھے لڑکے کو، تو لڑکے نے یعنی کہ بھائی دیکھا کہ رشتے کی بات چل رہی ہے، تو 2-4 دن اس نے پابندی سے 5 نماز شروع کر دی، یہ دکھانے کے لیے کہ لڑکا بڑا نیک ہے، نمازی ہے، 5 وقت تو مسجد ہی میں نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ رشتے کی بات ہو رہی ہے اس لیے۔ تو اب یہ نیت ہے کہ بھئی وہ رشتے یعنی جو لڑکی والے بڑے نیک ہیں، وہ دیکھیں گے کہ دین میں کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا ہے تو نہیں کریں گے، اس لیے 5 وقت نماز پڑھنے آنے لگا۔ کہتے ہیں نیت ہی خراب ہے بندے کی، اللہ کی عبادت کے لیے آیا نہیں، دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس میں وہ مشہور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ کل قیامت، سرکار ارشاد فرماتے کل قیامت میں نے جمعہ میں بھی بیان کی ہے، کل قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کا حساب ہوگا، اس کے سامنے نعمتیں بیان ہوگی۔ اللہ فرمائے کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، بتا تو نے کیا عمل کیا؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، جنگ کی، اپنی جان قربان کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کہتے اس لیے کہ تو نے تو جنگ اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی دنیا میں تیری کہ تو بڑا بہادر ہے، تو ہو گیا، جو تیرا مقصد تھا وہ تجھے مل گیا، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو پھر حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں سحب علی الارض، اسے زمین پر الٹا پٹک دیا جائے گا، وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا بندہ وہ کہ جو آئے گا اسے بھی نعمتیں بتائی جائے گی کہ یہ نعمت میں نے تجھے دی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہہ گیا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر یہ کام نہیں کیا، تو نے تو اس لیے، یعنی وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، تیری تعریف کریں، لوگوں نے کہہ دیا، اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ وہ کہ جسے اللہ نے مال دیا، بہت مال دیا، بڑا مالدار، اور اس نے اللہ کی راہ میں لٹایا بھی بہت، مسجد بن رہی تھی تو 50 لاکھ دے کر آیا، دارالعلوم بن رہا تھا تو 1 کروڑ خرچ کر کے آیا، اتنا خرچ کیا، جہاں ضرورت وہ دل کھول کر خرچ کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن جب آیا اللہ نے فرمایا میں نے تجھے مال دیا، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہہ گیا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، مسجد میں بھی دیا۔ کہتے ہیں جب یہ بات کہ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا، یعنی کہ نام دے کر، اعلان کروا کر خرچ کر رہا تھا، اور تیرے دل میں نیت کیا تھی؟ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، جواد کا لفظ آیا، تجھے لوگ بڑا سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو نیت خراب ہو تو عمل برباد ہو جاتا ہے. تو ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت, کوئی بھی کام, اور نیت اچھی ہو تو چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. اب یہ نیت کیسی اچھی, کیسی نیت اور کیسے؟ ہم نکلے, جیسے میں گاڑی لے کر نکلا تو ایک اجنبی آدمی ہے, داڑھی والا تھا, ٹوپی والا تھا, ایک بزرگ آدمی آ رہے تھے, میں نے مسکرا کر السلام علیکم کہا. تو سلام کرنے کا تو ثواب ملا ہی ملا, اس مسکراہٹ کا بھی ثواب مل گیا. مسکرانا بھی عبادت ہو گیا, چونکہ نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی روپیہ حاصل کروں, کوئی فائدہ حاصل کروں. نیت بس اتنی ہے کہ مومن بھائی ہے, مومن بھائی ہے. تو مومن کے ساتھ, یعنی مومن کو دیکھ کر مسکرانا اچھی نیت سے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ, یعنی کوئی, آپ سو گئے رات میں, بھائی بڑی رات تھی, بڑی رات تھی, اور بڑی رات پہ لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے بھی عید, یہ جشن ولادت رسول کی رات گزری نا, تو لوگوں نے کیا کیا, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں ہے, کچھ لوگوں کا حال یہ ہوا کہ پوری رات جاگے, خاص طور پر وہ نوجوان جو 18 سے 25-30 کے درمیان کے, وہ پوری رات جاگے, آتش بازیاں کی, بوم پھوڑ پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کی, ہے نا, ہاں پوری رات جاگے, بوم پھوڑے اور لوگوں کو حیران پریشان کیا. بھائی صرف بستی میں مرد ہی رہتے ہیں, عورتیں بھی رہتی ہے, بچے بھی رہتے ہیں, تو ان کی نیندیں خراب نہیں ہوئی؟ وہ بچے کانپ کانپ کر ڈر کر اٹھ نہیں جا رہے ہوں گے, ایسا ہوا ہوگا. تو اب یہ پوری رات جاگے, اور جب صبح ہوئی نماز فجر کا وقت, تو گھر جا کر سو گئے کہ اب تھوڑا سو جاتے, پھر جلوس میں بھی تو جانا ہے. فجر نہیں پڑے تو نیت ہی خراب تھی. پوری رات جاگے صرف اس لیے کہ دھمال مستی کریں گے. اگر پوری رات جاگتے اس نیت سے کہ حضور پر درود پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, جشن ولادت رسول کی شب ہے, عبادت کریں گے, اور نماز نہیں اور کوئی کام نہیں, تو درود پڑھیں گے. گھر میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر آپ سکون سے درود کی کثرت کرتے کہ میں نے یعنی پورے مہینے میں 1000 یعنی لاکھ مرتبہ پڑھا, آج کی رات 10,000 بار پڑھ لوں. یہ اسی نیت سے بیٹھ جاتے, پوری رات درود پڑھتے رہتے, نعت پڑھتے, سلام پڑھتے, کسی پروگرام میں شریک ہوتے, تو اس پر ثواب ملتا. لیکن نیت خراب. اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ جو رات ہماری بڑی رات آتی, شب قدر, شب برات, تو اب لوگوں کا کیا, آج تو بڑی رات ہے, تو جیسے دوسروں کے یہاں جاگرن کی رات ہوتی ہے, جاگنے کی, ویسے ہم نے بھی جاگرن کر دیا کہ صرف جاگنا ہے. یہاں تقریر ہو رہی ہے, ابھی تو تقریر ہو رہی ہے شب برات کی یا شب قدر کی, اور وہاں لوگ گپے مار رہے ہیں وضو خانے پر بیٹھ کر. برباد ہو گیا بندہ, برباد ہوا. ادھر نعت کا پروگرام, ادھر بیٹھ کر گپے لگ رہے ہیں. کیوں؟ اس سے کہ ان کو تو محفل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہیں محفل سے کوئی. تو آپ کی نیت خراب, آپ کا اجر و ثواب ختم, اجر و ثواب ختم, ہے نا. تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس نیت پر بہت سی باتیں باقی ہے, انشاءاللہ آئندہ اتوار کو یہیں سے ہم اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.